السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں آپ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے اور دین میں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، پچھلی دفعہ ہم نے سورۃ البقرہ کی فضیلت کے بارے میں جانا تھا۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ کی پہلی 5 آیات میں پہلے گروہ کا، پہلی جماعت کا ذکر ہے۔ جی یہ گروہ تھا مسلمانوں کا، مؤمنین کا یعنی مومنوں کا، متقین کا یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کا۔ اس پہلے گروہ کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی اسلام کی دعوت یعنی قرآن کی دعوت، اس پر فوراً ایمان لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بزرگوں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بچوں میں وہ ایمان لے کر آئے۔ جی عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے ایمان لائیں، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ایمان لانے والے اس پہلے گروہ کی صفات کا ذکر بھی سورۃ البقرہ کی ان پہلی 5 آیات میں ہے۔ آئیے بچوں پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک وہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فی ہی اس میں۔ جی بچوں یہ فی اور ہی سے مل کر بنا ہے۔ فی کے معنی ہوتے ہیں میں، اور اس معنی ہوتے ہیں ہی کے، اس میں۔ ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقین کے لیے یعنی پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ آئیے اب تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 1، الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات قطع سے ہے، قطع کے معنی ہے کاٹنا۔ حروف مقطعات الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ ترمذی میں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، یعنی اسے علم نہیں پڑھ سکتے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ یعنی الف کی بھی 10 نیکیاں، لام کی بھی 10 نیکیاں، میم کی بھی 10 نیکیاں۔ الف لام میم پڑھنے کا اجر کتنا ہوا؟ 30 نیکیاں۔ آیت نمبر 2 میں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے 2 معنی ہیں۔ نمبر 1، یہ کتاب یعنی قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قرآن کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ جی بچوں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا دوسرا معنی ہے قرآن کے واقعات، احکامات، قصے، نصیحتیں، خوشخبریاں، ڈراوے، معجزے، نشانیاں، پیشن گوئیاں، سب مثالیں اور سب باتیں جو قرآن میں ہیں سچی ہیں، برحق ہیں۔
یعنی ان کے سچ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ قرآن میں ہے کوئی غلطی ہو تو سامنے لاؤ۔ اور بچوں، دنیا کی کتابوں کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے اگر کوئی غلطی ہو تو بتاؤ تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، یعنی اپنی غلطی کو ٹھیک کر لیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن میں فیہ، اس میں یعنی قرآن میں ہی، قرآن کی طرف جاری ہے ضمیر، اس قرآن میں ہدایت ہے، ہدن ہدایت ہے، للمتقین، لی کا مطلب ہے لیے، متقین کے لیے۔ یعنی قرآن سے ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کو۔ پیارے بچوں، قرآن نازل تو ہوا تھا تمام انسانوں کے لیے، لیکن قرآن سے ہدایت یعنی رہنمائی، جنت کا راستہ کس کو ملتا ہے؟ فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جی، جس کے اندر ہدایت پانے کی طلب ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ جی بچوں، کیا سمجھ آئی؟ قرآن سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ قرآن سے کون ہدایت پاتا ہے؟ جی، جو اس کو پڑھنے کی خواہش رکھتا ہے، شوق سے خوشی خوشی اس کو تجوید کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے ہر حکم پر عمل کرتا ہے، اور دوسروں کو بھی بتاتا ہے۔ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن پڑھتا ہے، جس کو جنت میں جانے کا شوق ہوتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ جی، گناہ کے کاموں سے بھی بچتا ہے، جو قبر کے عذاب سے اور آخرت کی پکڑ سے ڈرتا ہے، جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے، جو نیکی کے کام دوڑ دوڑ کر کرتا ہے، جو اللہ سے بہت محبت کرتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، جانتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح کی قربانی دیتا ہے، جو ہر سنت پر عمل کرتا ہے، جس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ دنیا کی نعمتیں وقتی ہیں، ہم مر جائیں گے تو یہ نعمتیں کہاں رہ جائیں گی؟ جی دنیا میں، ہم قبر میں خالی ہاتھ جائیں گے، قبر میں روشنی صرف قرآن سے ملے گی، قبر میں خوبصورت دوست صرف قرآن کو پڑھنے سے ملے گا، قبر جنت کا باغ بن جائے گی، بہت کھلی وسیع روشن ہو جائے گی، اگر ہم دنیا میں قرآن کو تجوید، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے اور اس قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جی پیارے بچوں، آج کی آیت ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہِ ھُدًى لِلْمُتَّقِینَ سے ہم نے اپنے عمل کے لیے یہ بھی سیکھا ہے کہ ہم نے قرآن پر شک نہیں کرنا۔ کہا جا رہا ہے نا، ذَلِکَ الْکِتَابُ، یہ کتاب ہے، لَا رَیْبَ فِیہ، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی اسے اللہ کا کلام سمجھنا ہے، اور قرآن میں جو بھی کہا گیا ہے اس پر شک نہیں کرنا، بغیر دیکھے اللہ پر، فرشتوں پر، جنت جہنم پر ایمان لانا ہے، یقین رکھنا ہے، یعنی اللہ ایک ہے اس بات پر بھی یقین رکھنا ہے، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں اس پر بھی یقین رکھنا ہے، قیامت کا دن ضرور آئے گا، جنت اور جہنم میں لوگ اپنے عمل کے مطابق جائیں گے، یقین رکھنا ہے ان سب باتوں پہ، یعنی نیکیاں کریں گے تو جنت میں جائیں گے، اور اگر گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، یعنی اللہ کے ڈر سے کیا کرنا؟ گناہوں سے بچنا، اور اللہ کی محبت میں نیکی کے کاموں میں دوڑ لگانا، کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ وقت پر نماز پڑھنا، قرآن کا ترجمہ یاد کرنا، قرآن کو تجوید سے پڑھنا، مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہونا، وقت پر جلدی سونا اور صبح جلدی اٹھنا، دوسروں کی مدد کرنا،
صدقہ خیرات کرنا، ہر ایک سے مسکرا کر بات کرنا، خوش اخلاقی سے پیش آنا اور ہر وقت نیکی کے کاموں کے لیے تیار رہنا تقویٰ ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، ساتھ غیب کے، اور یقیمون، وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، اور مما، اس میں سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے ان کو۔ جی بچوں، رزقنا، نہ میں نے ہم میں نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آئیے اب ہم آیت نمبر 3 کی تفسیر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 3 ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ ترجمہ ہے متقین، یعنی اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ قرآن سے ہدایت کا راستہ یعنی جنت کا راستہ صرف متقین کو یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو ملتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیا ہمیں جنت کا راستہ مل جائے گا؟ جی بچوں، اگر نہیں ڈرتے تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ متقین کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن میں جنت کی خوشخبری ہے۔ جی بچوں، متقین ہی سچے مومن ہوتے ہیں، سچے مسلمان ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقین کی، مؤمنون کی یعنی مومنین کی 3 خوبیاں بیان کی گئی ہیں، 3 صفات کا ذکر ہے۔ ہم نے مومنوں کی ان 3 خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور بچوں ہم نے اس نیت اور ارادے کے ساتھ ان خوبیوں کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ میرے اندر ہیں، ہم نے خود کو پہچاننا ہے۔ جی بچوں، آیت نمبر 4 اور 5 میں بھی کچھ خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے آیت نمبر 3 کی خوبیاں ہمارے اندر اگر ہیں تو آیت نمبر 4 اور 5 کی بھی ہم نے دیکھنی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 3 کو۔ اس میں جو مومنوں کی پہلی صفت، سچے مسلمانوں کی پہلی صفت بتائی گئی ہے وہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب کو مانتے ہیں۔ ایمان یقین کو کہا جاتا ہے، اور بچوں ایمان بالغیب کے معنی ہے بغیر دیکھے مان لینا، یقین کر لینا۔ ایک مسلمان کے لیے بغیر دیکھے ان باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھنا ہے۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ نمبر 3، تمام آسمانی کتابوں کو ماننا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور قرآن کو آخری کتاب ماننا ہے۔ نمبر 4، تمام رسولوں کو ماننا ہے۔ نمبر 5، آخرت کو ماننا ہے کہ ہم قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوں گے، ہمارا حساب ہوگا، جنت میں یا جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 6، تقدیر پر ایمان لانا ہے۔ جی تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی اور برائی اللہ کی طرف سے ہے۔ جی بچوں، ان 6 میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا کافر بن جاتا ہے۔ قرآن سے ہدایت پانے کے لیے غیب پر یقین رکھنا، ایمان لانا پہلی شرط ہے۔ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم غیب پر ایمان لائیں۔ آیت نمبر 3 میں مسلمانوں کی، مومنوں کی دوسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ
نماز قائم کرتے ہیں۔ جی بچوں، نماز قائم کرنے کا مطلب ہے وہ وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اذان سے پہلے ہی وضو کر کے اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ نماز کا خوبصورت اور بہت ہی پیارے دوست کی طرح انتظار کرتے ہیں۔ جی کرتے ہیں نا آپ؟ الحمدللہ۔ یعنی نماز کو بوجھ نہیں سمجھتے کہ جلدی جلدی پڑھا اور شکر ادا کیا کہ جان چھوٹی، بلکہ نماز کا ترجمہ سیکھتے ہیں، نماز سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ جی آپ بھی سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ۔ نماز خشوع خضوع یعنی شوق سے پڑھتے ہیں، دل لگا کر پڑھتے ہیں، تمام شرائط کا خیال رکھتے ہیں۔ شرائط کا مطلب ہے وضو صحیح طریقے سے کرتے ہیں، گھر کے بڑوں سے وضو سیکھتے ہیں، طہارت سیکھتے ہیں، ستر کا یعنی کپڑوں کا خیال رکھتے ہیں۔ لڑکوں کے کندھے یا گھٹنے ننگے ہوں تو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح لڑکیوں کے بال کان نظر آئیں تو بھی نماز نہیں ہوتی۔ پاؤں کے ٹخنے اور کلائیاں اگر ننگی ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ اکثر بچیاں اس کا خیال نہیں رکھتی۔ اب رکھیں گے نا؟ جی انشاءاللہ۔ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی چاہیے، یہ بھی شرط ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ہلنا نہیں چاہیے، اور لڑکوں کو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے۔ جی بچوں، آپ کو معلوم ہے قبر میں سب سے پہلے حساب کس چیز کا ہوگا؟ جی نماز کا ہوگا، لہٰذا اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی انشاءاللہ۔ بچوں، آیت نمبر 3 میں مومنوں کی تیسری صفت یہ بتائی جا رہی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو دی ہیں وہ اسے دوسروں پر بھی خرچ کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ جی بچوں، یہ نعمتیں کیا ہیں؟ صرف مال اور پیسے؟ نہیں، بلکہ وقت، صلاحیتیں، ہنر، اچھا مشورہ، دل خوش کرنے والی بات اور مسکرانا، سب اس میں شامل ہے۔ یہ سب صدقہ ہیں۔ بچوں، مومن میں کچھ خوبیاں صرف بال خرچ کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔ مومن ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے، وہ بچوں مدد کر کے خوش ہوتا ہے۔ آپ بھی خوش ہوتے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ بچوں، اوپر والا ہاتھ دینے والا یعنی مدد کرنے والا ہوتا ہے، اور نیچے والا ہاتھ جی یہ اس کا ہوتا ہے جس کی مدد کی جاتی ہے۔ آپ نے اوپر والا ہاتھ بننا ہے یا نیچے والا؟ الحمدللہ اوپر والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دینے والا بنائے، آمین۔ بچوں آئیے اب میں آپ کو ٹپس دیتی ہوں تاکہ آپ اوپر والا ہاتھ بن سکیں۔ جی بچوں، جب آپ اسکول جائیں تو لنچ باکس میں اپنے دوست کے لیے بھی سینڈوچ، چپس، کوئی بھی پھل یا جو بھی آپ لے کر جاتے ہیں اس کے لیے بھی رکھ لیں۔ اور بچوں، اسکول بیگ میں پین، پینسل، ربر وغیرہ بھی فالتو رکھ لیں، کیا فائدہ ہوگا؟ جی اگر کوئی بچہ ان میں سے کوئی چیز گھر بھول آیا تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اسے دے سکتے ہیں۔ جی بچوں، دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو غیب پر ایمان لانے والا بنائے، نماز قائم کرنے والا بنائے، اور دوسروں کو دینے والا بنائے، ہر ایک کی مدد کرنے والا بنائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آج جو بھی سیکھا ہے اس پر خود بھی عمل کیجیے گا اور دوسروں کو بھی بتائیے گا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ